حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 29۔ آج کے درس میں ہم نے اسم فاعل کا بیان پڑھنا ہے۔ بحث افعال ہم مکمل کر چکے ہیں، تمام افعال کی بحث ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آپ نے سبق میں مکمل آج بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی ادق سبق ہے، اور اب ہم اسماء مشتقہ کا بیان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 14 چیزیں جو ہے وہ مشتق ہوتی ہیں، 7 افعال ہیں اور 7 اسماء ہیں۔ تو 7 افعال جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں، 7 اسماء کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پہلا اسم فاعل۔ اس درس میں طرز یہ ہوگی، پہلے نمبر پر تعریف ہے، پھر فارسی میں واحد بنانے کا طریقہ ہے اور جمع بنانے کا طریقہ ہے، اس کے بعد اردو میں بنانے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد تقریباً 16 طریقے اور ہیں اس میں فاعل بنانے کے۔ 16 طریقوں سے اس میں فاعل بنایا جا سکتا ہے، اور 17واں یہ۔ لیکن اکثر جو ہے وہ پہلے طریقے سے اس میں فاعل آتا ہے، وہ سارے طریقے جو ہیں وہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو آپ نے ازبر کرنا ہے، تب آپ جب عبارت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سیغے کا۔ اور اس کے بعد جناب پھر کچھ فائدہ ہے، کچھ فوائد ہیں، اور ان کی مشق آگے اکٹھی دی گئی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ تعریف وہ اسم جس سے کسی کام کا کرنے والا معلوم ہو۔ دیکھو، جب بھی آپ تعریف کرتے ہو سمجھو بات کو، حصر کیا کرو، حصر۔ جیسے آپ نے اسم کی صرف تعریف کرتے ہوئے کہا تھا وہ کلمہ، یاد ہے وہ کلمہ جس میں یہ باتیں ہوں، اس وقت آپ کلمہ کی ایک اسم کو بیان کر رہے تھے۔ اب آپ اسم کی قسموں میں سے اسم فاعل کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اسم کلمہ ہے، اب آپ نے اگلی بات کرنی ہے، وہ اسم وہاں کہا تھا وہ کلمہ، اب کہنا ہے وہ اسم۔ اسی طرح اگر آپ افعال کی تقسیم بیان کریں تو آپ فعل ماضی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے وہ فعل، اور اسماء کی تقسیم میں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے وہ اسم۔ وہ اسم جس سے کسی کام کا کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے زید آیا، کون آیا جی؟ زید آیا، زید آنے والا ہے۔ زید نے بکر کو مارا، تو اس میں مارنے والا کون ہے؟ زید۔ زید کیا ہے؟ فاعل ہے، کرنے والا، چاہے وہ لازم فاعل کے ساتھ ہو چاہے وہ متعدی فاعل کے ساتھ ہو۔ جیسے زید گیا، یہ لازم ہے، فعل لازم ہے، اس کا مفعول نہیں ہے۔ زید جا رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہوگا۔ فارسی میں واحد کا صیغہ بنانے کا طریقہ، امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر کے آگے لفظ ندہ بنون ساکن بڑھا کر کیا کرنا ہے جی؟ کس سے بنانا ہے؟ امر حاضر کے صیغے سے بنانا ہے۔ جیسے کن تھا، امر حاضر کا صیغہ کن تھا، آگے نون دال ہا لگایا تو ندہ، کنندہ، کرنے والا۔ اور جمع کا صیغہ بنانے کے لیے اسی صیغے کی گول ہا کو ہٹا کر کاف فارسی سے یعنی ہا کو کاف فارسی سے بدل دیا جائے۔ کاف فارسی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے مقدمہ میں حروف پڑھے تھے، کون سے ہیں؟ ہاں اجمہ نہیں، ہاں اجمی فارسی حروف جو فارسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ گاف جس کو ہم کہتے ہیں، گاف کو کاف فارسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہا سے ہا کو ہٹا کر گاف لگا دینا ہے، گاف فارسی سے بدل کر اس کے بعد الف نون کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے کنندگاں، اس کو کنندگان نہیں پڑھنا،
کنندگاں. دیکھو کنندہ تھا، توجہ کرو، ہا کو ہٹایا، گاف لگایا، کنندگا بن گیا، اور آگے الف نون لگایا تو کنندگاں، کرنے والے جمع ہو گیا. فائدہ، اس میں فاعل میں نون سے پہلے حرف کو مکسور و مفتوح دونوں طرح پڑھنا درست ہے. جیسے کنندہ کو پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ نون سے پہلے زبر پڑھیں، کنندہ پر زبر پڑھیں، کنندہ. زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں. کنندہ، کنندہ، کنندگاں، کنندگاں. اردو میں بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل کی اردو ترجمہ میں لفظ والا، والے آتا ہے. جیسے کرنے والا، کرنے والے. اس میں فاعل کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں. یہ سمجھو اس میں فاعل کی گردان ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل کی گردان ہے. کنندہ یہ واحد کا صیغہ ہے، کنندگاں یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں فاعل بنانے کے چند اور بھی طریقے ہیں، یا آپ ترتیب سے سمجھتے جائیں، آسان ہے، بس صرف زیادہ ہے سبق، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. پہلا طریقہ جی، امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں الف نون بڑھا دیں. جیسے خا، خواہاں. دیکھو خا کہاں سے آیا ہے، کون سے مصدر سے بنا ہے؟ خاستن سے. خواہد مضارع، خواہ امر، ٹھیک ہے، اس کو خواہ نہیں پڑھنا، خواہ. یہ کون سی واو ہے؟ واو معدول ہے، جس کا بالکل تلفظ نہیں ہو رہا، بالکل. خواہ، اور یہ اکثر فارسی میں خواہ کے بعد آتی ہے. خواہ، خواہ سے الف نون لگایا، الف اور نون غنہ لگایا تو خواہاں. پرساں، یہ کیسے بنا ہے؟ پرسیدن، پرسیدن مصدر تھا، مضارع کیا تھا؟ بولو. پرصد مضارع، امر کیا بنا؟ پرس. آگے الف نون لگایا تو پرساں، بولا کریں آگے. رواں، یہ کیسے بنا؟ رفتن سے، مضارع، مضارع رفت نہیں ہے، بھول گئے ہو. رفتن سے رود مضارع ہیں، ہاں. رو امر حاضر، رواں فاعل ہو گیا. دواں، یہ کس سے بنا ہے؟ دویدن، دود مضارع، دو امر، دواں، اس میں فاعل کا صیغہ. اسی طرح امر حاضر معروف کے صیغہ واحد کے آگے الف زیادہ کرنا. جیسے شکیبا، صبر کرنے والا. کیا جی؟ امر حاضر معروف کا صیغہ لیں، جیسے شکیبیدن مصدر تھا، توجہ، شکیبیدن مصدر تھا، امر کیا بنا؟ مضارع کیا بنا؟ شکیبد. امر شکیب، امر حاضر، اور فاعل کیسے بنا؟ الف لگایا، شکیبا. زیبا کیسے بنا؟ مصدر کیا تھا؟ زیبیدن، مضارع کیا تھا؟ زیبد. امر کیا ہوا؟ زیب، الف لگایا تو زیبا. خانا کیسے بنا؟ خاندن مصدر سے، خاند مضارع، خاں امر، خانا اس میں فاعل. گویا کیسے بنا؟ گفتن سے بنا، مضارع، گو ید، گو امر، گویا. اسی طرح ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ار کا اضافہ کرنا. جیسے خریدار، یہ کیسے بنا؟ مصدر کیا تھا خریدار کا؟ خریدن، مضارع خرد. نہ ہاں، وہ مضارع سے نہیں بنانا، مضارع سے نہیں بنانا، اس کو ماضی مطلق کے بنانا ہے. دیکھو ماضی مطلق کا صیغہ کیسے بنے گا؟ خریدن سے. ماضی مطلق کا صیغہ کیسے بنے گا؟ خریدن، خریدن سے. ماضی مطلق کا صیغہ نون کو ہٹائیں، ما قبل کو فتح ہٹائیں، خریدن سے خرید. خرید کے آگے الف را لگانا ہے تو خریدار، خریدنے والا. خاصتار، خاصتن سے خاص ماضی مطلق، بولا کریں، خاص ماضی مطلق سے الف را لگایا تو خاصتار. اسی طرح برخوردار، برخوردن مصدر تھا، ٹھیک ہے، برخورد، برخورد
ماضی برخوردار خوش قسمت، نام بردار نام بردن مصدر تھا، ٹھیک ہے، نام برد ماضی کا سیغہ ہو گیا نام بردار مشہور۔ امر حاضر معروف کے سیغہ واحد حاضر یا ماضی مطلق کے سیغہ واحد غائب کے آخر میں گار کا اضافہ کرنا، جیسے آموزگار ہیں، آموزیدن سے، آموزد مضارع، آموز امر ہیں، گار لگایا آموزگار، پرہیزیدن مصدر سے، پرہیزد مضارع، پرہیز امر، پرہیزگار، آفریدن مصدر سے، آفریند مضارع، آفرین نہیں ایک دیکھیں آفرین کیا مضارع ہے، پھر افریدگار کیسے بن گیا، نون کیوں ہٹا دیے، آفریدن مصدر تھا اور مضارع اس کا کیا آتا ہے، افرید آتا ہے، دیکھیں کتاب سے آگے پروردگار پروردن سے، پرورد پرور امر پروردگار آفرین مضارع کیا ہے، آفرین ند ہوگا یار، افرین نند کیوں بھائی، افرین ند مضارع ہوگا، ہاں تو افرین ند ہے نا، تو آفریدن ایک ہے، افریدن نہیں دیکھنا، الف مدا کے ساتھ دیکھنا ہے، آفریدن، آفریدن دیکھ رہے ہو، آفریدن سے مضارع کیا ہے، آفریند، تو امر کیا ہوگا، آفرین، اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں امر حاضر معروف کے سیغہ واحد حاضر یا ماضی مطلق کے سیغہ واحد غائب کے آخر میں، اس کا مضارع تو آفرین ند آتا ہے، لیکن انہوں نے امر سے نہیں بنایا، انہوں نے ماضی سے بنایا ہے، آفریدن کی ماضی کیا آتی ہے، بولو آفرید آتی ہے، آفرید سے بنایا ہے، ماضی مطلق سے بنایا ہے، پروردگار پروردن سے، پرورد پرور، ہاں جی، لیکن اس کو انہوں نے ادھر جو ہے نا ماضی مطلق سے بنایا، پرورد، پرورد آیا پڑا، دال بھی ہے بیچ میں، کرد یہ کس سے بنایا ہے، نہیں ماضی مطلق سے بنایا ہے، کردن سے کرد۔ آگے جی، اس میں معنی کے آخر میں کار ملحق کرنا، جیسے ستم کار ظلم کرنے والا، اس میں معنی کیا تھا، وہ جس کو ناک سے دیکھا جائے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود ہو، نہ چھوا جائے، ستم ظلم، ظلم کا کوئی وجود ہے نہیں ہے، تو ستم گار، ستم کار، فراموش کار بھولنے والا، مسامحہ کار چشم پوشی کرنے والا، مسامحہ کار۔ آگے جی چھٹا طریقہ، اس میں معنی کے آخر میں گر لاحق کرنے سے، جیسے اے روزگار کامیابی والا، فیروزگر گر، فیروزگر کامیابی والا، دادگر انصاف کرنے والا، خنیہ گر گانے والا۔ فعل آگے ساتواں طریقہ، فعل نہی حاضر معروف سے پہلے کوئی اسم لگا دینا، جیسے ہیچ مداں، کوئی بھی اسم آ سکتا ہے، یعنی ہیچ ندانندہ کچھ نہ جاننے والا، مداں یہ کیسے بنا ہے، مداں کدھر سے بنا ہے بھائی، ناج کا سیغہ بولو، مداں کیسے بنا ہے ناج کا سیغہ، دانستن مصدر سے، داند مضارع، داں امر، امر سے ناج بنایا، میم ناج کا لگایا، مداں نہیں بن گیا، تو مداں کے ساتھ ہیچ لگایا تو ہیچ ندانندہ کچھ نہ جاننے والا۔ یہ آگے انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا، بحوالہ ہفت کلزم، ہفت۔ آگے آٹھواں جی، کبھی امر حاضر معروف کے سیغہ واحد حاضر سے پہلے ایک اسم لگا کر اس میں فاعل بنا دیتے ہیں، جیسے تیز رو، امر حاضر معروف کے سیغہ واحد حاضر سے پہلے ایک اسم لگا کر، توجہ، جیسے رو کدھر سے بنا، رفتن سے، رواد سے، رو کے ساتھ تیز لگا دیا۔ اسی طرح نواں طریقہ، کبھی ماضی مطلق کے سیغہ واحد غائب کے آگے ہا لگانے سے اس میں فاعل بنتا ہے، جیسے آشفتہ، آزردہ،
پریشان ہے، ازردن پریشان ہونا، اشفتا اشفتن پریشان ہونا۔ کبھی اسم کے آخر میں یا معروف لگانے سے اس میں فعل بنتا ہے، جیسے کسبی بمعنی کسب کنندہ کمائی کرنے والا، گشتن سے گشتی پھرنے والا، درزی سینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم سے کے ساتھ یا لیاقت یا معروف لگانے سے بنے ہیں، کسب سے کسبی ہیں، اور اس طرح گشت پھیرا سے گشتی، ٹھیک ہے، اور درز سے درزی۔ کبھی کسی اسم کے آخر میں لفظ خدا لاحق کرنے سے بھی اس میں فاعل بن جاتا ہے، جیسے دہ خدا دیہات والا، قد خدا گھر والا۔ کسی اسم کے شروع میں لفظ با نا بے کم ہم پر نہیں بھائی پر نہیں پر لفظ ہے لگانے سے بھی اس میں فعل بنتا ہے، جیسے با حیا حیا والا، با ہوش ہوش والا، ناکام ناکام لفظ واضح ہے، ناتواں بے عقل بے ایمان، کم بخت کمزور، ہم عمر ہم راز، پر زور پر مغز، خود غرض خود پرست۔ کبھی کسی لفظ کے آخر میں مند لگانے سے بھی اس میں فعل بن جاتا ہے، جیسے آزر مند آزر آرزو مند، یہ بیچ میں لفظ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، آرزو مند آرزو مند آرزو والا۔ کسی اسم کے آخر میں ور لگانے سے بھی اس میں فعل بن جاتا ہے، جیسے تاج ور تاج والا۔ اس میں معنی کے آخر میں کبھی ناک لگانے سے اس میں فعل بن جاتا ہے، جیسے خطرناک خطرے والا۔ کبھی اس میں معنی کے آخر میں گیں لگا دینے سے بھی اس میں فعل بن جاتا ہے، جیسے خوشمگین غصے والا، ٹھیک ہے۔ خشم نہیں خشمگین خشم جو ہے نا وہ غصے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد فائدہ ہے جی، وہ اسم فاعل جس کے آخر میں ندا ہو وہ زیادہ تر فعل و عمل کے جاری ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے روندہ اور خوانندہ اس شخص کو کہیں گے جو چلنے اور پڑھنے میں مصروف ہو۔ کیا جی؟ یہ استمراری صورت بتا رہے ہیں بھائی، جیسے امر میں ناج نے بتائی تھی، وہ اسم فاعل جس کے آخر میں ندا ہو وہ زیادہ تر فعل و عمل کے جاری ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے روندہ وہ جو چل رہا ہو، خوانندہ وہ جو پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی یہ پھر فائدہ بتا فائدے پر فائدہ بتا رہے ہیں، توجہ فائدے پر فائدہ بتا رہے ہیں، لیکن کبھی شعراء اس صیغے کو کسی کام کے آلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے بینندہ بمانا آنکھ، بینندہ یہ کیسے بنا ہے؟ دیدن مصدر سے مضارع بیند، بین امر، بین سے ندا لگایا تو فاعل بن گیا بینندہ۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھنے والا اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہی فائدہ بتا رہے ہیں کہ کبھی دیکھو دیکھنے بینندہ کا معنی ہے دیکھنے والا، توجہ بینندہ کا معنی ہے دیکھنے والا، لیکن کبھی اس اسم فاعل سے وہ اعلیٰ مراد لیتے ہیں جس سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ بینندہ آپ دیکھتے کس سے ہیں؟ آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ بمعنی آنکھ ہے۔ گویندہ گفتن سے بنا ہے، گوید مضارع تھا، گو امر تھا، ٹھیک ہے، نوندا لگایا تو گوجندہ بمعنی زبان، معنی بولتا زبان سے ہے، کیونکہ بینندہ کا معنی ہے دیکھنے والا اور دیکھنے کا آلہ آنکھ ہے، اور گویندہ کا معنی ہے بولنے والا اور بولنے کا آلہ زبان ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اسی کی فائدے کی انہوں نے مثال دی ہے، ببینندگاں آفرینندرا نبینی مرنجاں دوبینندرا۔ اب دیکھو بینندگاں یہ فاعل کا صیغہ ہے، جمع ہے، اسی کی بینندہ کی جمع ہے، بینندگاں دیکھنے والے اس کا معنی ہوگا لغوی طور پر، لیکن جہاں اس سے مراد آنکھیں ہیں، جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے فائدے میں کہ اعلیٰ مراد لیا جاتا ہے، اور آفرینندہ کون سا صیغہ ہے؟
آفریدن سے آفریند، آفرینندہ، آفریدن کا مطلب پیدا کرنے والا، پیدا کرنا، آفرینندہ کا معنی ہوگا پیدا کرنے والا، رب ذوالجلال خدا. اس کا معنی ہوگا آنکھوں سے خدا کو. توجہ، ببینندگاں آفرینندرا، آنکھوں سے بولو خدا کو، خدا تعالی کو. نبینی، بینی کون سا سیگا ہے؟ دیدن سے بیند، بیند سے بیند، بینند، بینی واحد حاضر کا سیگا ہے، مضارع کا. تو نہیں دیکھے گا، انہوں نے ایک ترجمہ ادھر غلط کیا ہوا ہے. ادھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا پہلے مصرے کا، آنکھوں سے خدا تعالی کو تو نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے ادھر نیچے نظر نہیں دوڑائی، یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو نہیں دیکھے گا، تو نہیں دیکھے گا. یہ اگلے مصرے کا ترجمہ اس میں انہوں نے کیا ہے، نہ بینی کا ترجمہ ہے تو نہیں دیکھے گا. مرنجاں، دو بینندرا، دو بینندہ، دو کا معنی دو، بینندہ آنکھ، آنکھیں، بینندہ آنکھ مراد ہے، دو دو آنکھیں. مرنجاں یہ کون سا سیگا ہے؟ مرنجاں، ہاں واحد حاضر کا ہے. رنجیدن مصدر، رنجد مضارع، رنج امر، رنجاں امر حاضر، مرنجاں حاضر امر حاضر، فعل نہی حاضر. خیال کیا کرو، ٹھیک ہے. اگر شاہ نہ فرماید این بندرا کے کہ بک شاید از بند گویندرا. ٹھیک ہے، مثال ان کی مقصود جو ہے نا وہ بینندگاں، بینندگاں کی مثال دینا ہے، شعر سے مراد مقصود ہے. ان اشعار میں بینندگاں سے مراد آنکھیں، اور آفرینندہ سے مراد اللہ تعالیٰ، اور گویندہ، گوئندہ سے مراد زبان ہے، گوئندہ سے مراد زبان ہے. گوئندہ کی مثال دی ہے انہوں نے، گوئندہ کی، اور بینندہ یہ اعلیٰ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس میں فاعل جس کے آخر میں الف نون ہو زیادہ تر حال کا معنی دیتا ہے، جیسے رواں وہ شخص جو فی الحال چل رہا ہے، توجہ ہے، وہ فی الحال چل رہا ہے. وہ اسم فاعل جس کے آخر میں الف نون ہو، یہ فائدے بتا رہے ہیں، فائدے. وہ اسم فاعل جس کے آخر میں الف ہو وہ زیادہ تر ثبوت والا معنی دیتا ہے، جیسے دانا وہ شخص جس کی دانائی ہمیشہ ثابت ہو. کیا ہو جی؟ ہمیشہ ثابت ہو. اسی طرح الف والی جتنی مثالیں ہیں. آگے جی، وہ اسم فاعل جس کے آخر میں لفظ گار، کار یا گر ہو وہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے، جیسے آموزگار وہ شخص جس کا کام بہت سکھانا ہو. آموز کیسے بنے؟ آموزیدن سے آموزد مضارع، آموز امر. اسی طرح ستم گار، ستم گر وہ شخص جو بہت ظلم کرتا ہو. آخری فائدہ ہے جی، کبھی اس میں مفعول اس میں فاعل کا معنی بھی دے دیتا ہے، جیسے مبتلا گشتہ یعنی مبتلا گردندہ. ٹھیک ہے، مبتلا ہونے والا. دیکھو توجہ کرو، گشتہ، مبتلا گشتہ یہ صیغہ تو مفعول کا ہے، لیکن یہاں معنی اس میں فاعل کا دے رہا ہے، مبتلا ہونے والا. یہ تھا جی آج کا درس. اس میں اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم. کلام